نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز دے میٹھی زبان دے نال سارے مل کے میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دوتے درود و سلام دا نذرانہ جا پیش کرو اور مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں دوستو بزرگو اور بھرابو اللہ تبارک و تعالی دا کروڑا احسان اس مالک الخالق نے میکوں تے تہاکوں زندگی وچ ہر ایک دفعہ جمعے دی سعادت نصیب فرمائیے دعا ہے اس مالک حقیقی کی بارگاہ کے اندر جویں اے بابرکت نمار میکوں تے تہاکوں نصیب فرمائیے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اے سونی سعادت نصیب فرماوے اور جڑے دوست ابا برائے ویندن اللہ تعالی انہاں سارے کو اپنی چوکٹ دے اوتے آون دی توفیق عطا فرماوے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی میں آیات مبارکہ پڑھیے ان کے اندر اللہ پاک نے اپنے یار اپنے محبوب دلدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج کا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ 15 سپارہ پہلی آیات مبارکہ الحمدللہ پچھلے دن میں تساں سن چکے ہو یہ سارا عنوان تے یہ سارا موضوع ہے تے دعا ہے اللہ تعالی جی میں قرآن پاک کی سنی آیات مبارکہ پڑھیے اللہ تعالی صحیح معنی بیان کرن اور سنن تے سمجھن تے اللہ تعالی سب کو تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو عرشہ سے سجایا معراج کرایا اللہ پاک نے ڈالے آدم کو لا تے عیسیٰ نبی تک 1,24,000 پیغمبر تے رسول بھیجے اس تو پہلے کروڑا حمد اس میرے مالک اور خالق دنیا جس خالق نے جس مالک نے تیکو تے میکو بڑا کے ای جہان تے بھیجے لا تعداد حمد بعد کثیر تعداد نال آنے بلد درود مٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دوتے کروڑا درود مٹھے آقا دی ذات دوتے محبوب دی ذات و بعد آؤ جس آیات مبارکہ دا اسا پڑھن دا شرف حاصل کیتے آؤ سن دیں سمجھ دیں کہ اللہ پاک نے قرآن کیویں اعلان فرمائے کہ ہم محبوب کو شان رتبہ عطا کیتے سبحان اللہ اسب آسر گھنا
دے اللہ کا محبوب جی میں رب چنے دے ویسا منہ بلے دے ویسا رب میں کرے دے ویسا آؤ پچھلے جمعے تو سنیا جو اللہ پاک نے 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لا کے ترائے مقرر فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک معزز فرشتے کی جماعت دے کے محبوب کو سنوایا. آؤ ایک مار کل یاد آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. اللہ پاک نے فرمایا آ میرا نبی میں تے کو معراج کراؤں. اللہ نے حکم دیتا اے پتھر ہے اے پتھر تے سوار ہو گئے اے پتھر تے کو میرے کو کھلاؤ سے میں تے کو اپنے سیر کراواں. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام آغور کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تے سوار پتھر ہوا وچ اڑدا پے کچھ دھرتی تو زمین تو اتے چلے آئے لیکن کچھ فاصلے جوانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین وال نگاہ کی تھی کیا لٹھا ہے کہ امتی ہے جڑا گناہ کے وچ مبتلا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن آسماناں وال اجا زمین تو کچھ فاصلہ کیتا ہے لیکن جڑا لٹھا ہے امتی گناہ پہ کرے دے اور کرنے مولا اے میرے امتی گناہ پہ کر گئے کو موت دے دے. اولادا والے ایمان والے آدر غور کر اللہ پاک نے سب محبوب کر شان والا عطا کیتا ہے کا رتبت عظمت والا عطا کیتا ہے. لیکن آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں ایک امتی کو گناہ میں مبتلا لٹھا دعا کی تھی مولا کو موت دے دے لیکن رب نے نبی نے دعا مگنا اللہ نے کو موت دیتی اور پتھر تھوڑا جا پیا اونچا پرواز کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور نگاہ کی تھی جنہوں نے بر نگاہ کی تھی ول کیا تھیا ایک پیا امتی ہے پیا اودا غلام ہے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو گناہ وچ مبتلا لٹھا ول ارض نے مولا کو بھی موت دے دے. اللہ نے ان کو بھی موت دے دی اور جڑا پتھر تھوڑا جا پیا پرواز کرن لگ گئے ول کیا دے پیا بھی گناہ وچ مبتلا ہے. رب قوم کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا نبی ہے وقت رسول دعا کرے گا کہ موت نہ گزرے گا لیکن اللہ نے فرمایا چوتھی بار کا گناہ لٹھا دعا دا ارادہ کرے اللہ فرمائے ابراہیم رکمن تو واپس لگا تیرا معراج اتنا ٹھیک ہے سبحان اللہ ہے کہ تو اپنے امتی کو اپنے امت کو دے کے گناہ موت پہ مانگتا ہے کہ میرا یار ہو سی ہے اجا تو معراج تے نہیں آیا میرے قریب نہیں آیا زمین تو تھوڑا جا پرواز کی تھی جو اپنی امت ہار دے دوں تو بد دعا کیا کرے گا بندہ تو بندہ مرنے آتا ہے لیکن میرا محبوب ہو سی لا مکانت آمنے سامنے حجاب نہ ہو سے انکار کرے سے وجہ تھا کیا آپ سے اللہ مغفر میں امتی رب حمل امتی مولا میری امت کی بخشش فرما ایک تو ایک بندے اپنی امت مرنے آتے ایک او دی یار امت بخشوی ہو سی نبی سارے والا نبی سارے معتبر اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو رتبہ عطا کیا ہے وہ ورال ورائے وہ رتبہ ورال ورائے تو مکان کا کرنا پیچھے جمعے جو اللہ پاک نے فرشتے کی جماعت بھیجی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی چچا ذات بہن ہے. آپ گھر میں آرام فرما ہم کتنے حاضر اسی رب سے اللہ پاک دی بارگاہ عرض کی مولا تیرے محبوب دی چوکٹ سے آ گیا تیرا محبوب آرام دے وچ ہن میں آواز دے وے کنڈی کھڑکاوا تے بیل میں تھی اللہ فرمانا انا جبریل کنڈی نہ کھڑکاویں آواز نہ دے متا یار دے وچ خلل آوے حضور دے آرام وچ خلل آوے مولا ہن کی کرا میرے سونے رب نے فرمایا میں کر چھت وال آواز چھت وال آ کے میرے حضور دے چہرے دے برابر چھت اونچی آواز ہی نہ آوے ذرا ککڑا بھی زمین دے مٹی دا ڈھیر بھی نہ تھیوے حضور کو بل محسوس ہی نہ تھیوے لیکن وہ فرشتے دا سردار ہا جبریل علیہ السلام نے اپنی رب دی دتی ہوئی طاقت دے نال چھت اونچی ریا حضور دے چہرے ول اندر آ گیا کمرے ول میرا کمرے ول آیا تے آپ نے میرا ول کھڑا کر کے مولا
میرا یار گھنگٹ ویڑی پہ چادر منہ تے پئی پہ آواز نے دیونی آواز نے کرنی ہلاونا میں کوئی نہیں اپنے ایک کستوری والے جڑے ہونٹ میں دینے بڑے جنہیں ہونٹوں کے نال میں رب دی تو سنا بیان کریں دی میں رب دا ذکر کریں دی اج تسبیحات بند کر بیان کر سارا چھوڑ دے میرے یار دے تلیاں کو ساڈے ٹھنڈک محسوس جسے یار اپنا نقاب ہٹے سے میں دیدار کرے سا اور تو دیدار کر دے میرے یار سبحان اللہ اور رب کعبہ کی قسم خود اندازہ لگا کیسا نرالا شان ہے محبوب کا فرشتے کا سردار ہے 70,000 فوج کی جماعت کھڑی ہے لیکن فرشتے کا سردار حضور دے قدمے کو تلے کو بوسے کھڑا رہے ہے حضور دے تلے کو بوسے کھڑا رہے حضور نے ایویں جو چادر ہٹائی انہیں رب نے پہلے یار دا دیدار کیتے ول جبریل نے ہاتھ جوڑ کر کے یا رسول اللہ سونیا من مونیا اللہ سونا سلام پیش کر دے یاد پہ کر دے سبحان اللہ اللہ سونا سلام پیش کر دے قبول فرماؤ تے یاد نہ فرمائے دے رب کعبہ دی قسم علماء کرام محدثین لکھتے سلام قبول کیتا رب دا پیغام نے قبول کیتا باہر تشریف گھرنے 70,000 فرشتے نے آپ کا استقبال کیتا چلدا چلدا کعبہ بیت اللہ جتا حاجی حج کرن ویندے ہے نا پھر اتھا پہنچے نہ ابو فرشتے لے کھڑے ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام انہیں اپنے 70,000 فرشتے کی جماعت تھی انہیں سارے نے حضور دا علیہ السلام کا بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیتا علماء کرام محدثین نے المختصر کرنا ہویا نال آپ نے دعا کلمات پڑھنے کے بعد اتنا طویل واقعات ہیں برا سارا مقصد ہے حضور دی سائے سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس رب نے اپنے یار کو محبوب کو سیر کر رہی ہے لیل من المسجد الحرام اور مسجد حرام کو لا دے مسجد اقصی تک اور یہ مسجد اقصی تے جڑے مسجد حرام دے درمیان میں کچھ واقعات ہیں تھوڑی اونتی بھی اظہار خیال انہاں بھی تھوڑا سمجھ گئے جو اللہ پاک نے اپنے یار کو جو معراج کروائے کہ جڑے مین مقصد ہیں حضور دے پریشان ہیں حضور دے موجے ہیں اللہ پاک نے آپ دے سارے موجے لہا دیتے سارا پریشانہ ختم کر دے پوری وجوہات پہ آئے ان دے یہ گل ہے جو میرا محبوب دنیا دے سارے منظر بھی دیکھنے آتے جنت دے اندر میرے جڑے بہارا ہیں جڑے میں امت غلامے واسطے جڑے انتظامات دیتے ہیں میرے وہ نظارے دیکھ سے مزید خوش تھی ویسے میرے انعامات دیکھ سے مزید خوش تھی ویسے اور جب میں رب میں یاد میرے یار جڑا میرا دیدار کر گئے سے اور سارے ہم پریشانہ ختم اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آغور کر اور ترائے مقرر فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر علماء کرام محدثین لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے براق سواری پیش کی تھی سونیا من مونیا اے رب پاک نے تیرے واسطے اے سواری منتخب کی تھی مہربانی فرماؤ ادھر تے سوار تھیو علماء کرام محدثین جڑا تیرے میرے سونے نبی دی سامنے وہ سواری پیش کی گئی تیرے میرے محبوب دے اکھاں وچ نیر آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں وچ نیر آ گئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ سونے عمل بولے اج تے بڑی شان والی رات ہے رب دی ملاقات والی رات ہے تے تواڈے اکھاں وچ نیر کیوں ہے آپ علماء کرام نے تے جبریل تے کو نہیں پتا اج میری دعوت واسطے رب نے انتظام فرمایا اتنا شاہدانہ اتنا شاندار استقبال واسطے فرشتہ کو بھیجے تے براق بھیجے کل برو دے قیامت میری امت دا کیا حال ہو سے میرا پر صلات گزر دے میری امت کیویں گزر سے اج میرے واسطے تے سواری کرے تمام ہے لیکن میری گنہگار امت کل برو دے قیامت پر صلات گنو کیویں گزر سے رب کعبہ دی قسم ہے حضور اے لفظ اے جملے بولے دے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل میں بابو کو سلام نے محبوبہ گھبرانا جی میں آپ سے ہوئے کرے سا جی میں بڑے سے دعوت گھومنے ساردا محبوبہ آتا سے گھبرانا اور خود اندازہ اللہ شہانہ جنت دے وچ اعلی قسم دی براق جڑی حضور کو پیش کی تے گی حضور کو دیکھ کے اکھاں وچ نیر آ گئی کیوں نہیں رہے تیرے میری خاطر
گناہگار امت کی خاطر یاد رکھو میرا رب دی ملاقات کو بل پہ ہے کیسی وہ عظمت والی رات ہوتے لیکن والی فکر امت دی پرواہ غور و فکر طلب امت دی کاش کہ امت دی مغفرت ہو گئی امت دی بخشش ہو گئی اور ایسا امتی ہو گیا ایسا کیا پہ کرنے ہیں کتنا سا رب دے نال پیار ہے کتنا قرآن دے نال پیار ہے کتنا نماز دے نال پیار ہے کتنا سا دین اور محبت ہے کہ تمہیں سب کچھ جان دے لیکن دعا کرو اللہ تعالیٰ صحیح مانے آپ کی اور اپنے یار کی محبت نصیب فرماوے اللہ 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 امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامہ آغور کر علماء کرام محدثین لکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اور 70 حضرت فرشتے بھی پیچھا حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہم مسجد حرام جو تھوڑا سفر آگے مسجد اقصی وال کیتے ہیں اور علماء کرام محدثین لکھتے ہیں میرے میٹھے محبوب نے ایک قوم لٹھی ہے رستے دے اندر وہ کھیتی کریں دیے اناج زمین جو کریں دیے تھوڑی دیر جو قدم نہیں چلے وہ اناج تیار تھی دے بلکہ پک دے سیٹ تے حصے بڑی جو دے اور اللہ کرام محدثین لکھتے ہیں تیرے میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو عرض کی جبریل اے دسا اے مناظر کیڑی چیز دے ہیں اے جڑا کھیتی کیڑی چیز دی ہے علماء کرام محدثین لکھتے ہیں جبریل نے آگے سنیا من منیا اے تیری امت دے نظارے ہیں اے سخاوت کرنے والے لوگ ہیں اے کھیتی دی مثال جڑے سخیوں سی اللہ دے نام تے خرچ کرے سی اللہ دے نام تے دے سی رب دے گھر بنے سے اللہ دے رستے دے اندر مسافر خانہ بنے سے یا اندر کلوا کھڑے تھے یا کھو کھٹوا چھوڑے تھے یعنی صدقے خیرات کرے سے جڑے غریبوں کا خیال رکھے سے یعنی اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچ اللہ دی راہ وچ خرچ کرے سے اے انہاں سخاوت انہاں سخیوں دی مثال ہے انہاں اناج بوئے دے وچ پچھو فصل تیار تھی نہ پہ سبحان اللہ اے معراج والی رات مندر اپنے یار کو دکھائے محبوب نے جبریل کو پوچھا تے جبریل نے سنیا اے تیری امت دے سخی لوگ جڑے سخاوت کرے دے او سن تیرے رب دی رضا تے راضی رہندے او سن علماء کرام محدثین لکھتے ہیں حضور علیہ السلام سواری کو اشارہ کیتا ور سواری چلن لگی اگے آپ حضور علیہ السلام کچھ دور اگا قدم جاتا کیا لٹا ہے قبر ہے ان میں جو خوشبو ہے ایک قبر ہے ان میں جو خوشبو دے ہلے بے آدن اللہ دے نبی علیہ السلام نے پوچھنا جبریل جی رب جلیل ایک قبر دے جو خوشبو کڑی چیز آدھی پئی ہے علماء کرام محدثین لکھتے ہیں حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل اگے سونیا من مونیا اے فرعون دی بیٹی دی لونڈی ہے نکرانی دی قبر ہے جدی قبر دے وچ خوشبوواں دے ہلے پے آندے حضور علیہ السلام نے پوچھنا کہ جبریل کیڑا عمل کرے دی ہے وہ آکے ایک دیوار فرعون اللعین مردود دی بیٹی دے سر وچ کنگھا بھی دیندی ہے جڑا کنگھی کرے دی پئی ہے تے کنگھی زمین تے ڈھٹی ہے اور باڈی نکرانی فرعون دی بیٹی دی نکرانی نے جڑا بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو چاہتا کنگھی کو ہاتھ لاتا بسم اللہ سنن دے نال فرعون دی بیٹی غصے وچ آ گئی ہے اس آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا قرآن سنتے ہاتھ ہے تو چاہ بجے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے فرعون نے بیٹی نے آچھا نعوذ باللہ کیا میرے پیو کو علاوہ کوئی میرا بھی خدا ہے کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے اعلان کیتا ہونا کہ میں خدا ہوں فرعون خدا ہی دعویٰ کی دکھڑا تھا اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے پوری کائنات اندر بادشاہی جو ہے عیاش ہا دنیا دار ہا لیکن ان کو تو نہ پتا حقیقی خدا نبی ہے مالک اصل نبی ہے تو اس بانی نکرانی نے فرعون دی بیٹیوں کو آکھیا ہاں بی بی پھر تیرا خدا نہیں میرا خدا نہیں بلکہ تیرا پیو دا بھی مالک ہے بیا خالق ہے جنہا پوری کائنات کا نظام چلے گا پہ اور رب دی ذات ہے اللہ علا کل شاید قدیر ہے بیٹی بڑے غصے وچ آ گئی فرعون کی بیٹی بڑے غصے وچ آ گئی بھی ایک کی ہو سکتے میں نے سنیا جنہا ہو سنبھالے میرے پیو خدا ہے پوری کائنات دا تو ادھی بیا رحمان ہے بیا رحیم ہے وہ بیٹی نے فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو وہ منظر کو قصہ سنایا تے بادشاہ وقت دا کو غصہ آ گیا
بھی میرے گھر کھاون پینے والے نوکرانی میری ہو گھر دی ہو کے وہ بے خدا دھاری کریے بے کو خدا بنے دی میں کو چھوڑ کے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام آغا اور کر علماء کرام محدثین ایک دن فرعون دی دربار دے اندر او نوکرانی کو قید کر کے زنجیریں دے نال جکڑ کے پیش کیتا گیا جڑا زنجیریں دے نال جکڑی ہوئی ہاتھ پیر زنجیریں دے نال بدے ہوئے پیش تھی گئی قیدی بن کے اور نوکرانی کو نے پوچھا کیتا کہ اے نوکرانی او میرے گھر دی نوکرانی بانی نے سا کیا میرے علاوہ کوئی بھی خدا ہے تو وہ نوکرانی بولی ہاں وہ بادشاہ بھولے آپ نے نہیں پتا تیری بیٹی کا خدا بھی ہو رہے میرا بھی خدا ہو رہے تیرا بھی خدا ہو رہے یہ پوری کائنات کو تناور والا ہے تو رب دی ذات ہے او خالق ہے او مالک ہے جنہوں سارے جہان کا نظام بڑے دا پہ تے سارے کو کھوے دا پہ سبحان اللہ تو بادشاہ نے غصہ آ گیا بھی یہ کیوں ہو سکتے رب بایا تو میرے گھر کھا میں تو میری تعریف نہیں کرتی میری ابتدا نہیں کرتی تو میں کو رب بڑے کھڑے وہ کہ یہ کرو ایک کڑھا تیل کا تیار کرو تنے بھا لا دیو اور کڑھا تیل کا کرکدا پہ اس بیوی نوکرانی کا اقبال ہا معصوم بچہ کھیر پیندا ظالم فرعون نے آکھے او میری بانی او نوکرانی اگر میں کو رب تسلیم کرے دی تو تیری جان بخش دے سو اگر میں کو رب نہیں منے دی تو میں تیرے دان کھیر پہ تو ایک کڑھا سمجھ لا ذرا ایک مناظر دیکھا ہوا تو وہ کڑھا کتنا بڑا کتاب ہے کتنا گرم ہے کیا ہلے تھی دے انہیں ایک سے بے کو چاہ کے دھکا دے کے وچ کڑھا میں سکیا ہے پاؤ دے اندر اور ہڈی کا ڈھانچہ باہر آ گیا باقی سارا ختم اتنا تیز برکتا اپنے ہاتھ جو ایک پل دے اندر آنکھ چھم کر پہلے پور جسم کا جڑا گوشت رہ گئے خالی ڈھانچہ اتر کھڑا ہا مگر نیک اتنا معصوم کھیر بھی نہ مارے میں کو خدا مان کے کہ نا رب میرا ایک ہے رب میرا ایک ہے اتنا میں تیرے میرے پیر فرید بولے ایک ہے حق ایک دی ہر دم سک ہے اچھی آپ تیرا سبحان اللہ ایک ہے ایک دی ہر دم سک ہے اور جڑا ایک کو ڈو کر جائے وہ کافر تے مشرک ہے ایک ہے ایک دی ہر دم سک ہے اور جڑا ایک کو ڈو کر جائے وہ کافر تے مشرک ہے پتہ چلیا رب دی ذات ایک ہے کہ وہ بانی میں قرآن نے آکے آگا ظالمہ ایتے ایک پتر لکھ پتر اور رب دی ذات قربان میرے مالک نے نا تو قربان پتہ چلیا جڑے اللہ والد بننے دن اللہ کے نال پیار کر دن انہوں کو اپنے جانے کی فکر نہیں ہوتی انہیں کو اپنی پرواہ نہیں ہوگی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام آغا اور کر او بانی نو قرآنی کو پال کھستے بڑکدے ہوئے کڑھا دے اندر تیز اندر سٹیا وہ ایک پل دے اندر بال لی انہا اللہ کو پیارا ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ولو ظالم بادشاہ فرعون نے کہ او پانی ہن تیرے واسطے آخری وقت پتر تیرا چلا گئے وہ کہ پرواہ نہیں ہو کہ اپنی جان دی فکر کر اگر اپنے تو جان پیا لی تو میں کو خدا مان گئے وہ کہ نا ظالما اے میری ایک جان ہے اگر لکھ جان ہوے رب دے نا تو قربان پر میں کو خدا نہ منے سا تیرے کو سجدہ نہ کرے سا تو انسان اعتبار نہ کرے سا گھر میں کو اپنے مالک دا ہے علماء کرام محدثین المختصر کوئی کرایا ساڈے لگے ان للہ و انا الیہ راجعون وہ ہڈے دے ڈھانچے کو اون دور دے جڑے بزرگ ہن انہاں چاہ کے زمین دفن کر چھوڑیا پھر قبر نما نشان بنا چھوڑیا بھی ایک علماء لکھتے ہیں معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر تو گزر جو تھے اتھے رک گئے ہوں قبر کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری رک گئی ہے خوشبو دی وجہ کرو تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا کہ جبریل یہ خوشبو کتھوں پہ آندی ہے اور کیدی قبر ہے تو جبریل نے اگر سنیا ہے فرعون دی نوکرانی ہے جڑے اللہ دے نام تو ٹھکانی ہوگی جڑے رب دے حقیقت کو منے دی ہے انسان دے اتباع نہ کرے دی ہے رب کو سجدہ کرے دی ہے فرعون کو نہ منے دی ہے اور خود اندازہ لا معراج والی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری وہ قبر کو گزری خوشبو کی وجہ کو حضور رک گئے تو حضور نے پوچھنا کیتا کہ اے قبر کے لیے تب پتہ چلیا جنہ جنہ رب دے نال یاری نہیں ہے رب نے مرد وعدہ کی
اگر فرعون نے مانی نوکرانی ہو کے رب کی طریق کیتی ہے تو تھوڑی جو اپنی جان چلی گئی پر فکر نہیں کیتی. پتہ چلے جنہ رب دے نا تو جانا قربان کر دتن اللہ نے رتبے دا تا کے نصیب. کئی 100 سال پہلے حضور علیہ السلام کی ولادت تو پہلے گزر گئی ہے لیکن معراج والی رات حضور دا قبر کو گزر جو تھے خوشبو دے ہلیاں دے پہ اے مقام ہے جنہیں رب دے رب بیان کیتے. اے مقام ہے جنہیں رب کو رب سمجھے رب دے تابعداری کیتی ہے رب دے حکم دی اتباع کیتی ہے رب دے رسول دی فرمانبرداری کیتی ہے. اللہ نے رتبے عطا کیتے اللہ نے کو شان عطا کیتے. اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آغور کر کئی قوم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مناظر دکھائے گئے منظر دکھائے گئے لیکن چل جاتا نا میں مفت اشارہ کرا جب مسجد اقصی میں پہنچے اوپر پہلے علماء کرام محدثین لکھتے اللہ کے نبی سنے سارے مناظر دیکھتے ہو جب مسجد اقصی پہنچے کیا لکھا اتھا حق لگ 40,000 پیغمبر دی جماعت موجود ہے لیکن وہ دے پوتے کو پہلے علماء کرام نے میرے بٹھے آقا نے فرمایا میں نبیہ قبر کو گزر تھیا میں کیا رٹھے قبر دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کھڑے پڑھتے کیا پڑھتے تھا ذرا بولو اچھا تھا اچھی کیا پڑھتے تھے نماز. آپ آئے مسجد کیا کرنا بیٹھوں نماز پڑھے پتہ چلے جا نماز نہ پیار کرے انہیں بڑا مقام ہے. جو وقت رسول مسجد اپنا مسجد نہیں کھڑا قبر دے اندر وہ قائم یصلی علماء نے نبی سے فرمایا مصلی تے کھڑے اور ہاتھ بندی کھڑے نماز بھی ہاتھ میں کھڑے جناب میرا تیرا محبوب مسجد اقصی میں پہنچے اتھا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام اتھا بھی موجود ہیں اور خود اندازہ اللہ اس واقعے تو سب کو اے سبق مل دے بٹھے مدنی دے فرمان تو جڑا قبرہ دا مہمان تو نہیں تھی وجہ اگر رب دا محبوب ہے تو قبرہ وچ زندہ ہے. سبحان اللہ ذرا بولو جنا سبحان اللہ. سارا کہ نہیں ہو سنیا نا مزار تے وجنا چاہے خدا بڑا فرض نہیں فرمایا خلقت کو جے دی گول ہے خلقت کو جے دی گول ہے خلقت فرید دے گول ہے جڑا نہ لٹھا اس محبوب کو زیارت نہ تھی اس تا اتنے میں کہا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی ولی کامل ہے گولا شریف والے ماشاءاللہ انہاں دا اپنا مقام ہے خواجہ صاحب دا اپنا مقام تتی تھی جوگن چیدار پہلا ڈاکٹر صاحب تتی تھی جوگن چیدار بنا ہند سندھ سجتے پر بیزار پھرا مطلب یار ملن کہیں سانگ سبب تا گئی نا عشق ہے کئی سال جو روحی رج رہ گئے چلے ہن رب کو منع رہ گیا رب کو راضی کی تو محبوب کو راضی کی سبحان اللہ. بنا کہ خلقت کو جیدی گول ہے ہر دم فرید گول ہے اے کیا پہلے دادا میں روحی تو سند گلے ودا میں کچھ پرواہ نہ ہے تو کہ یار بٹھا جو رہا جنا محبوب دا چہرہ دیکھنے پر کمال تھی گئے اور رب نے رنگ آج تو جتھا دی بھویں دا ہر پاس بلے بلے پیر میرا علی شاہ سارے زندگی اللہ دی اتباع وچ محبوب دی غلامی وچ گزاری نے ایک رات نماز عشاء دے سنتا رہے گا کیا بھائی نماز عشاء دیاں سنتا رہے گا جنہیں سنتا رہے گا رات کو جو سنتے حضور علیہ السلام نے زارہ چا فرمائیے سبحان اللہ فرمائے میرا غلامہ آج سنتا نہیں پڑھیا اور خود اندازہ لا جب پیار حقیقی دل ہوئے رب نال رب نے یاد دے رب بھی راضی تھی دیتے شاہ عرب ہوئی غلامہ سنتا نہیں پڑھیا اور پیر مہر علی شاہ جا فرمایا کت مہر علی کت تیری صدا غسطا فقیاں کت جا لڑیاں ہیں تو پتہ چلے جنہ نہ ٹھہانے تو کوئی اور بولے دیا جنہ دیکھ بھی دینے والا کیا کہتے جان نو میں جانے جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں حق آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیاں جس شان تو شانہ سب بڑھیاں پتہ چلیا جنہ جنہ نے اللہ دے محبوب کی تابعداری کی تھی اللہ نے بڑا شان عطا کیتے تو میں بکر نام اللہ دے محبوب نے فرمایا میں کیا لٹھے تجھی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز دی حالت چل کس حالت چل نماز دی حالت چل جب مسجد اقصی پہنچا ڈالے آدم کو رات عیسیٰ نبی تک موسیٰ بھی موجود ہے سارے نبی بھی موجود ہیں ورنہ کوئی کال سو علم والے بیٹھے ہو پڑھے لکھے بیٹھے ہو سمجھدار بیٹھے ہو حضور کلمہ کو بیٹھے ہو جڑا مر ونجے سارے دنیا کا دستور ہے سادو باہر نہیں آتا ایویں نہ صحیح وہ باہر
نہیں آنا کوئی مردہ دن کوئی کیا دے کوئی کیا دے جنہ جتنا کوئی علم ہے لیکن رب دا قرآن کیا فرماتا بے سبحان اللہ اسرا بے عبدہ سبحان پاک ہے رب دی ذات اسرا سیر کرے بے عبدہ اپنے بندے کو لیلہ من المسجد الحرام رات تھوڑے سے مسجد حرام کو الى المسجد الاقصى مسجد اقصا تک اگلی گل بعد اور خود اللہ تعالی ہی رات دے وچ ہی آیات دے وچ اور محبوب کیا فرماتا ہے رب دا قرآن ہے اور میٹھے مدنی دا فرمان ہے سبحان اللہ یہ سارا ہی روح دا ایمان ہے ایمان ہے بھائی رب دا قرآن ہوے مدنی دا فرمان ہوے اصل روح دا ایمان ہے تو جڑا سے رب رب کہے بھی رب ہے رب دے علاوہ کچھ نہیں او بھی خالی ہے جڑا سے کہ رسول اللہ دی گل کرو تو رب کچھ نہیں او بھی خالی ہے لیکن روح کو جوڑ گھنے ول روح راضی جڑا روح دے نال حقیقی دل پیار کرے گا کہ تابع داری کرے گا تو اللہ مقام بڑا دے شان عطا کرے گا ہن محبوب فرمائے جب میں موسیٰ علیہ السلام کو قبر ڈٹھے نماز حالت وچ اور وہ محبوب فرمایا پہ مسجد اقصا وچ اتھا انبیاء دی صف دے وچ ہاتھ مال کے کھڑا ہو اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آغاز کر جب مسجد اقصا میں اندر میرا محبوب پہنچے جارٹے ڈالے آدم اللہ کے حضرت عیسیٰ نبی تک سارے نبی آپ کے استقبال وقت کھڑے ہو گئے ہاتھ بد گیا نبی یا رسول اللہ سنیا من منیا بڑی مدتا ہو گئے تیرے انتظار ہر تیرے دیدار دیا علماء کرام محدثین دن ہر نبی نے اپنا اپنا تعارف کرایا لیکن سب تو پہلے ڈالے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے محبوبہ انسانی مخلوق دے وچ رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ لیکن دنیا کے اندر سب تو پہلے انسانی شکل اللہ نے میرے کو عطا کی دیے رشتے دارت میں تیرے باپ دادا لگتا لیکن اللہ نے بڑی شان عطا کی تر پر میں نے شان کچھ نہیں محبوبہ سب شان تیری ہے تیرے صدقے بھگوان کو مقام ملے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا تعارف کرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے بیٹے نے تعارف کرایا محبوبہ اللہ نے میں کو بڑی شان عطا کی تر پر سانا ساریاں تمہیں سارے محبوبہ میں کو بھی تیرے صدقے ملے میں نوجہ نبی تبات تیجا نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور سنا نجبار نبیہ بے شک میں نبیہ اللہ نے میں کو نبوت عطا کی دیئے پر سارے نبوت دے سارے رتبے اللہ نے تیرے صدقے میں کو عطا کی تر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا حضرت اسماعیل نے تعارف کرایا حضرت داؤد نے تعارف کرایا واری واری سارے نبیوں نے تعارف کرایا لیکن مصلی خالی ہے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رب ہن مصلی دے کے کو کھل ونجا اے تیرے سارے نبی ورا ان سارے نبی تیرے اعلی اللہ نے فرمایا جبریل تیرے ساواں اج عرشاں تے کون آندا پے اجر شاہ میرے پر کون آنا پہ جبریل نے فرمایا سونے ربا تیرا یار آنا پہ ایک مسجد اقصا کے اندر جماعت دے کھڑی ہے استقبال واسطے میرے یار واسطے کون سونے سارے نبی رسول پیغمبر ہیں استقبال کیدا کتنے نے سونے ربا تیرے یار دا ڈاکٹر صاحب تیرے محبوب کا دیدار کتنے تیرے محبوب کا استقبال کتنے وہ کہ سردار میرا یار تھا یا یہ تھے سوچ نہ میں یاد نہیں پکڑ تو مسلط کھڑا کر اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغاز کر اللہ دے نبی نبیوں دے نبی نبیوں دے سردار امام الانبیاء جنا مصلی تے آئے تے 2 رکعت پڑھائی یہ کو انبیاء کو ہن تا سارے انبیاء مقتدی بن گئے تیرے میرے نبی دے کیا بن گئے صحیح سارے مقتدی بن گئے تیرے میرے نبی دے پتہ چلیا اللہ نے محبوب کو بڑا شان عطا کی بڑے رتبے عطا کی بے شک کو پہلے دوئی مگدے گئے پندے گئے مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مولا میں نے بڑے نبوت گھن گھن کتاب گھن گھن تو کو واسطہ ہے اپنے یار دا محبوب دا میں کو نوم کی جبڑا پچھلے جو میں نے اوپر پچھلے دفعہ سنیا ہوئے جو کو دور دے پار دے ہوتے پار رضا رضا تھی گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رضا تاری الارض کی دس مولا کوئی انچھا بھی ہے جڑا تیرا دیدار کرے سے تو اللہ نے فرمایا نا اے موسیٰ گھبرا نا ایک ایسا اپنا حبیب بنائے تو کریم ہے
کوہتور دے پہاڑ تے آندی عرضہ پیش کر دی میں تیرا کلام کریں دا میری مرضی میں تیرا کلام کرا نہ کرا ہے ایک آوڑیوا نہ آوڑیوا تیری سنا نہ سنا کلیم ایک تو کلیم ہے تیری کلیم دا رتبہ ہے ایک حبیب ہے جن جگ واسطے جن جہان سارا دا نظام بڑے مویار واسطے سبحان اللہ آب میراج دی رات بڑے سا معبود کو عرشہ میں سڑے سا پر تیرا بھی سکل ہے سا تیرے موجہ بھی لہے سا یار کو نماز دے بانے والا تینے بھجے سا تو میں نے بھجی یہ جو رج رج یاد دا دیدار میں کر سا ہے تو کری وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر دی یا اللہ میں من کی دو میرے وچ او طاقت نہیں میرے اندر ارتبہ شان نہیں جو میں تیرے یاد دیدار کر سکا ہاں ہاں میں نے قوت بھی واپس لے دا میں نے سارا بھی واپس لے دا مولا نے کو اپنی ربوبیت دا واسطہ نے کو یاد امتی دا بنا میں کو اپنے حبیب دا امتی دا بنا اور نبی ہو کے رسول ہو کے جنہ رب نے کلام کر دے کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ نے کسر تو بتا دی دے لیکن آج وہ نبی بھی ہاتھ جوڑی کھڑے اکھاں میں جو نیل ویدہ کھڑے تے آدھا کھڑے مولا میں کوئی یاد ہوں کی بنا اور ذرا اپنے گربان کے اندر جھانک کے دیکھو ذرا آؤ تازہ لو تیری میری محبت کے لے گئی ہے ودا جے بھی امت بنا واسطے نبی طرح پہ عرضہ کھڑے پیش کرے دن منتر کھڑے کرے دن تے تو اسا کیا کرے دو کیڑی تابعداری کرے دو یار فقرۃ عینی فی الصلاۃ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کیا تیرے کو کیا منگے کوئی سونا کوئی چاندی کوئی محل کی کوٹھی کوئی بنگلہ پیسہ منگے محبوب نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ مومنو میرے غلامو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے آخری جملہ ذرا غور کر رب دینا رب یاد دینا پیار کر حقیقی اپنا جب مسلمان ہوا تو اپنا حق ادا کر نماز دی پابندی کر خدا دی قسم جب پانچ وقت نماز ادا کر سے نا رب بھی راضی تھی سی تے شاہ یا رب بھی کدی منگیاں سی دعاواں او یاراں دے وچ ڈاکٹر صاحب جملہ بڑا پیارا ہے کدی منگیاں سی دعاواں او یاراں دے وچ کدی روندا ریا جا کے غاراں دے وچ او کدی منگیا سی دعاواں او یاراں دے وچ کدی روندا ریا جا کے غاراں دے وچ زندگی سارے سونیا محبوبا او زندگی سارے او سونیا محبوبا ساڑے بخشش لے رب نو منا داریا سارے او سونیا محبوبا ساڑے بخشش لے رب نو منا داریا دعا ہے اللہ تعالی حضور علیہ السلام دی سچے پکی محبت سے فرمائے کوشش کرو جی میں ٹائم ٹیبل دی پابندی اثر کرو نہیں ہوتی کر کے کرو ایک وجہ ریٹ آگیا کرو انشاءاللہ ایک وجہ بیان شروع تھی ہوئی دے پونے تے جماعت کھڑی تھی ہوئی سے وقت دی پابندی ضروری ہے دعا ہے اللہ تعالی حضور علیہ السلام دی سچے پکی غلامی نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب